فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 441، ہیڈنگ ہے حکومت اور استحقاق حق۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جنگ جمل میں بصرہ کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں منطقہ ذی قار میں توقف کیا۔ حجاج کا ایک گروہ جو مکہ سے واپس آ رہا تھا، انہوں نے بھی وہیں پڑاؤ ڈالا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت علی بھی یہیں پر ہیں تو وہ حضرت کے خیمے کے نزدیک جمع ہو گئے تاکہ حضرت امیر کی پند و نصائح سے استفادہ کر سکیں۔ ابن عباس نے جمعیت کو پرعز اشتیاق دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جناب امیر اس وقت اپنے جوتے کے ایک پاؤں میں پیوند لگا رہے تھے۔ عرض کیا، یا امیر المومنین، مومنین کی اصلاحی امور ان پرانے جوتوں کی پیوند گاری سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، اسی طرح خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ جب اپنے جوتے کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو اس کو دوسرے جوتے کے ساتھ ملا کر ایک طرف رکھا اور ابن عباس سے مخاطب ہوئے کہ اے ابن عباس، میرے ان جوتوں کی کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس نے عرض کیا کہ ان جوتوں میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب وہ قیمت کھو چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اسی طرح ہی ان کی کوئی قیمت معین کر کے بتاؤ۔ ابن عباس نے عرض کیا، 1 درہم یا اس سے بھی کم۔ حضرت فرمانے لگے کہ اے ابن عباس، خدا کی قسم یہ پرانے اور بوسیدہ جوتے مجھے عمارت اور حکومت سے کہیں محبوب ہیں کہ میں ان کے توسط سے اپنا استحقاق بنا سکتا ہوں اور باطل کو حقانیت سے دور کر سکتا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے والیِ مصر۔ مشہور مورخ حشام بن محمد کہتا ہے کہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام تک محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے ایک خط مالک بن حارث اشتر نخعی کو لکھا جو اس وقت منطقہ نصیبین میں مقیم تھا۔ اما بعد، تو ان لوگوں میں سے ہے کہ دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہم تیرے جیسے بندے کے مدد کے طلبگار ہیں۔ محمد بن ابی بکر کو میں نے مصر کا گورنر مقرر کیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے خروج کیا اور اس نے جام شہادت نوش کیا۔ خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ اس لیے تم جلد ہی میرے پاس چلے آؤ تاکہ مصر کے معاملے میں کوئی تدبیر کریں۔ اپنے کسی قابل اعتماد اور خیر خواہ کو اپنی جگہ پر مقرر کر دو۔ مالک اشتر نے ایک شخص جس کا نام شبیب بن عامر ازدی تھا، اس کو اپنی جگہ تعینات کیا اور علی کی طرف چل دیا۔ جب وہ حضرت کے پاس پہنچا تو امام نے مصر کی بات اس سے کی، اہالی مصر کے حالات سے اس کو باخبر کیا اور فرمایا، تمہارے سوا وہاں کا کوئی بھی اہل نہیں ہے، بس تم وہاں چلے جاؤ اس وقت تک کے لیے جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ اس معاملے میں تمہارا اپنا نظریہ اور رائے ہی کافی ہے۔ اہم کاموں میں خدا تعالیٰ سے نصرت اور باری طلب کرو، درستی کے ساتھ نرمی کی آمیزش بھی کرو۔ جہاں نرمی درکار ہو نرمی اختیار کرو۔ مالک اشتر مولا علی کے پاس سے روانہ ہوئے۔ مصر جانے کے لیے اپنا اثاثہ جمع کیا۔ علی نے بھی اس کے پاس پہنچنے سے پہلے مصر کے لوگوں کو ایک خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، وہ بندہ جو خوفناک دنوں میں نہیں سوتا اور خوف و ہراس کے وقت میں دشمن سے منہ نہیں موڑتا۔ وہ جنگجو ترین بندہ خدا ہے
اور وہی مالک بن حارث اشتر ہے۔ وہ اس تلوار کی طرح ہے کہ جس کے دندانے اور دھار تیز ہے، جو کبھی کند نہیں ہو سکتی۔ وہ میدان جنگ سے کبھی نہیں بھاگا اور جنگ کے موقع پر بہت سنجیدہ ہے۔ اس کی سوچ بہت عمیق اور صبر و تحمل زبردست ہے۔ بس تم اس کی بات توجہ اور آرام سے سنو اور اس کا حکم مانو۔ جب مالک کے اشتر روانہ ہوئے تو معاویہ کے جاسوسوں نے مالک کی روانگی کی خبر عراق میں دی۔ معاویہ جانتا تھا کہ اگر مالک نے مصر میں قدم رکھا تو مصر اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، لہٰذا اس نے ایک مالیات پرداز دہقان جو منطقہ کلزم کا رہائشی تھا اس کو پیغام بھیجا کہ علی نے مالک اشتر کو مصر کی طرف بھیجا ہے، اگر تم اس کا شر ہمارے سروں سے ٹال دو تو پوری زندگی ہم اس علاقے کی مالیات تمہیں بخش دیں گے، اس لیے تم اس سلسلے میں اس کے قتل کے لیے جو بھی چارہ کر سکتے ہو کرو۔ معاویہ نے اہل شام کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ علی نے مالک اشتر کو مصر بھیجا ہے، آؤ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ خدا سے دعا کریں کہ خدا اس کے شر کو ہمارے سروں سے ٹال دے۔ تب ان سب نے مل کر یہ دعا کی۔ مالک اشتر مصر میں قلزم تک پہنچ گئے۔ وہ دہقان اس کے استقبال کو آیا اور ان کو سلام کیا اور کہا کہ میں اہل شام میں سے ہوں اور تیرا اور تیرے ساتھیوں کا خدمت گزار ہوں۔ مالک اشتر ان کے گھر گئے۔ اس نے کھانے میں زہریلا شہد ملا رکھا تھا، وہی کھانا وہ مالک کے پاس لے گیا۔ انہوں نے کھایا تو اسی وقت مر گئے۔ مالک کی شہادت کی خبر معاویہ تک پہنچی۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو، خدا نے تمہاری دعا سن لی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، لیکن جب ان کی شہادت کی خبر امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، انہیں بے حد افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کی طرف سے مالک پر صد مہرباں اور آفرین ہو۔ وہ اگر اپنی جگہ پر پہاڑ تھا، دین کے لیے سب سے بڑا ستون اور چٹان سے کم نہیں تھا۔ وہ اگر پتھر تھا تو انتہائی ثابت قدم۔ اے مالک، خدا کی قسم تیری موت نے ایک دنیا کو ویران کر دیا اور گریہ کرنے والوں کو تجھ جیسے پر گریہ کناں ہونا چاہیے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ خداوندا میں یہ اتنا بڑا سانحہ تیرے حساب میں رکھتا ہوں کیونکہ اس کی موت زمانے کی مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ ریفرنس ہے ہمالیہ شیخ مفید صفحہ نمبر 96۔ اگلی ہیڈنگ ہے سربراہ خانے کی ذمہ داری۔ راوی یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے ایک درہم کے خرما خریدا اور خود ہی اٹھا کر گھر لے جا رہے تھے۔ بعض اصحاب نے عقیدت کے ساتھ رئیس مملکت کے حضور عرض کیا، یا علی اجازت دیجیے کہ ہم خود آپ کے گھر لے آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جواب میں کہ جب کسی کے اہل و عیال ہوں اس کے لیے ساز و سامان خود اٹھانا زیادہ مناسب ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ستائش خلافت تعسف از شہادت۔ صعصع بن سوہان جناب امیر کا ایک ساتھی تھا۔ وہ جناب علی کی دائمی پیروکاروں میں سے تھا۔ جب خلافت علی کا زمانہ آیا تو آن حضرت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ترجمہ یعنی آپ نے خلافت قبول کر کے اس کو زینت بخشی اور جلا دی، لیکن خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی اور نہ ہی تجلیل اور شرف سے ہمکنار کیا ہے۔ آپ نے خلافت کو رفعت عطا کی ہے اور اس کا مقام کہیں بلند کر دیا، لیکن خلافت نے آپ کو رفعت و مقام نہیں بخشا اور آپ کو اعلیٰ ترین منصب پر سرفراز نہیں کیا۔ خلافت آپ کی نیاز مند ہے جبکہ آپ خلافت کے نیاز مند نہیں ہیں۔ یہی صعصع بن سوہان اس وقت امام کی عیادت کے لیے آیا جب حضرت کو ضربت لگی اور آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ آ کر امام علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور عرض کیا، یرحمک اللہ یا امیر المؤمنین، اے میرے امیر مومنہ، خدا آپ پر زندگی میں اور اس کے بعد بھی رحمت نازل کرے، کیونکہ قسم بخدا آپ نے خدا کی عظمتوں کا ادراک کیا اور آپ اس خدا کی معرفت کے لیے کامل اور اکمل دانا تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے صعصع بن سوہان سے فرمایا، وَأَنْتَ يَرْحَمَكُ اللَّهُ، تجھ پر بھی خدا رحمت نازل فرمائے کہ تو صاحب ایمان اور ہر موقع پر حامی اور ناصر رہا۔ صعصع ان چند افراد میں سے تھا کہ شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی تشییع جنازہ اور مراسم تدفین میں
اس تاریک رات میں اس نے شرکت کی۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو لحد میں اتار چکے تو ساسا قبر علی کے کنارے کھڑا ہوا اور اپنا ایک ہاتھ تڑپتے دل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خاک قبر سے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالی اور بڑا زوردار خطاب کیا۔ اس مجمع میں علی علیہ السلام کے خاندان والے اور قریبی احباب تھے۔ اس کے اس خطاب میں سے 2 جملے یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ میں خدا تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور توفیق مرحمت فرما دے کہ تیرے سچے پیروکار اور تیری سیرت پر عمل کرنے والے بنے۔ دوسرا جملہ، خدا کی قسم آپ کی زندگی نے نیکیوں کے در کھول دیے اور شر اور بدی کے راستے مسدود کر دیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آغاز خلافت۔ حضرت ابو بکر 10 ہجری میں خلیفہ بنا اور 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس نے 2 سال 3 ماہ اور 10 دن خلافت سنبھالی۔ اس کے بعد عمر کے پاس خلافت آئی اور وہ اواخر ذی الحجہ 23 ہجری میں ابو لولو فیروز ایرانی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی خلافت کی مدت 10 سال 6 مہینے 4 دن تھی۔ عمر نے اپنے بعد مقرر ہونے والے خلیفہ کے تعین کے لیے شورا تشکیل دی۔ اس کا نتیجہ عثمان کے منفعت کی صورت میں تھا کہ وہ سیرت پیغمبر اور سیرت شیخین پر عمل کرتا۔ حضرت عثمان نے 24 ہجری اوائل محرم سے خلافت شروع کی جو ذی الحجہ 35 ہجری تک چلی۔ اس کی خلافت کی مدت تقریباً 12 سال ہے۔ 35 ہجری میں عوام الناس نے خلافت علی پر اجماع کیا۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ عثمان کی مقرر کردہ اعمال کی برطرفی تھا۔ صرف معاویہ برطرف نہ ہوا کہ وہ زمانہ ابو بکر سے والی شام چلا آ رہا تھا۔ مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے 5 سالہ دور خلافت میں بالترتیب یہ جنگیں ہوئیں۔ جنگ جمل 36 ہجری بصرہ میں، اور اس کے بعد جنگ صفین 36 سے 37 ہجری میں، اور جنگ نہروان 39 ہجری میں۔ آخر کار 40 ہجری میں آفتاب امامت شاہ ولایت کی شہادت اشق الاشقیاء ابن ملجم کے ہاتھوں ہوئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے اے غم دیدہ ہماری طرف جلدی آ جا۔ موسیٰ نامی ایک عورت جناب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں خدمت پر مامور تھی۔ یہ خاتون شہادت جناب امیر سے چند روز پہلے ہونے والی گفتگو کی شاہد ہے جو حضرت علی اور حضرت کلثوم کے درمیان ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ مولا امیر المومنین اپنی بیٹی جناب کلثوم سے کہتے ہیں کہ اے عزیز بیٹی، مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ میں مزید تمہارے ہمراہ نہیں رہوں گا۔ جناب کلثوم نے پوچھا وہ کیسے بابا جان؟ حضرت نے فرمایا میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے سے مٹی صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی، اب تم پر کوئی چیز لازم نہیں، تمہارا فریضہ تکمیل کو پہنچ چکا۔ اگلی ہیڈنگ ہے عزت داروں کی پناہ گاہ۔ ایک روز ایک لڑکی کو مسجد میں حضرت علی کی خدمت میں لایا گیا۔ اس لڑکی کا باپ اور بھائی بہت پریشان تھے۔ لڑکی کے باپ نے مولا کی خدمت میں عرض کیا یا علی، یہ میری بیٹی ہے، اس کے لیے بہت اچھے گھروں سے رشتے آ رہے ہیں، لیکن حال ہی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے ہم سب کے سر جھکا دیے ہیں۔ وہ حاملہ ہو گئی ہے، جبکہ وہ باکرہ بھی ہے۔ میں نے دائیا سے بھی رجوع کیا، وہ کہتی ہے کہ لڑکی کنواری ہے۔ جب کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا تو ہم اتنی دور کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہماری مشکل حل کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ مسجد میں ایک پردہ لگایا جائے۔ ایک دائیا سے کہا کہ لڑکی کا معائنہ کرے۔ اس نے بتایا کہ حمل ہے۔ حضرت نے خود لڑکی سے دریافت کیا اس کے متعلق بتاؤ۔ لڑکی نے قسم کھائی اور رو رو کر کہا یا علی، میں نے گناہ نہیں کیا۔ حضرت نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کیا تمہاری سرزمین میں برف ہوتی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں مولا، ہمارے ہاں پہاڑوں میں بہت برف ہوتی ہے۔ فرمایا اس میں سے کیا تھوڑی سی لا سکتے ہو؟ عرض کیا یا علی، کوفہ سے اس جگہ کا فاصلہ 250 فرسخ ہے، کوئی بھی طاقت یہ کام انجام نہیں دے سکتی۔ حضرت نے فرمایا کہ برف کے بغیر یہ مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اچھا تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اب خدا تعالیٰ نے حضرت علی کی قدرت کو ظاہر کیا۔ مولا علی نے دست ولایت دراز کیا اور شام کے پہاڑوں سے برف لے آئے اور مسجد میں رکھ دی۔
پھر فرمایا کہ اس برف کو پردے کے پیچھے ایک تشت میں ڈالیں اور لڑکی سے کہیں کہ اس برف پر بیٹھ جائے تاکہ یہ بلا اس سے دفع ہو جائے۔ خبر دی گئی یا علی 750 مسقال کا حیوان کیڑے کی مانند کا باہر نکل آیا ہے۔ حضرت علی نے اس کی مشکل حل کر دی۔ اس لڑکی سے انہوں نے خود پوچھا کیا تم نے کبھی آب راکد میں غسل کیا ہے؟ لڑکی نے عرض کیا جی ہاں یا علی، ہمارے گھر کے پاس ہی یہ حمام ہے، میں وہاں گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا وہاں کے رکے ہوئے پانی میں ایک چھوٹی سی جونک تمہارے بدن میں داخل ہو گئی تھی، وہیں وہ خون پی پی کر پھلتی پھولتی رہی۔ یہ سن کر تمام حاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ بہار الانوار جلد نمبر 9۔ اگلی ہیڈنگ ہے آغاز خلافت امام علی علیہ السلام۔ جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ کی حیثیت سے منوایا وہ سب کے سب حضرت عثمان کے مخالف تھے۔ امام کے طرفدار زیادہ تر کوفہ کے انصار میں سے تھے۔ ان کو حمایت صحابہ بھی حاصل تھی اور یہ لوگ اتنے قوی تھے کہ طلحہ اور زبیر کو سر اٹھانے کی مجال نہ تھی۔ سعد بن وقاص بھی اپنی ایک علیحدہ مملکت کا دعوے دار تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے کیونکہ اس کا قتل عثمان اور حالیہ فتنوں میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں۔ شروع میں صحابہ کے پہم اصرار کے باوجود امام علیہ السلام خلافت قبول کرنے سے گریزاں تھے۔ طبری نے محمد حنفیہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد اصحاب میرے والد کے پاس آئے اور کہا کہ خلافت کے لیے آپ سے زیادہ اہل ہمارے خیال میں کوئی بھی نہیں۔ علی علیہ السلام فرمانے لگے میں تمہارے امیر کی نسبت وزیر بننا زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف اور صرف آپ کی بیعت کرنا چاہیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کی بیعت خفیہ طور پہ نہیں ہو سکتی، وہ مسجد میں ہونی چاہیے۔ ابن عباس نے کہا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مسجد میں بعض ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جن کے باپ چچا یا عزیز و اقارب جناب رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں علی کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، وہ لوگ اعتراض کریں گے۔ آخر کار حضرت علی مسجد میں گئے، مہاجرین و انصار بھی مسجد نبوی میں آ گئے اور حضرت علی کی بیعت کی۔ وہاں پر کچھ مخالفین بھی موجود تھے جیسے عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت، محمد بن مسلمہ اور اسامہ بن زید۔ یہ سب لوگ خلافت عثمان کی نعمات سے بہرہور ہو چکے تھے۔ ان میں کچھ دوسرے مخالف جیسے حسان بن ثابت، کعب بن مالک، مسلمہ بن مخلد اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ محمد حنفیہ کہتا ہے کہ سوائے چند اشخاص کے تمام انصار نے حضرت علی کی بیعت کی۔ ابن عاصم کی روایت کے مطابق ابتدا میں امام علیہ السلام بیعت لینے سے اجتناب کرتے رہے اور فرمایا کہ مجھے تمام کام اتنے منتشر نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے قلوب اور عقول بھی بکھرے پڑے ہیں۔ پھر لوگ طلحہ کے پاس گئے، اس سے خلافت قبول کرنے کو کہا، لیکن طلحہ نے کہا آپ سے زیادہ خلافت کے لیے سزاوار کوئی نہیں۔ اسی قسم کی گفتگو زبیر کے ساتھ بھی ہوئی۔ اس طرح وہ لوگ بھی جن کا کوئی ذاتی نظریہ بھی نہیں تھا وہ بیعت امام علیہ السلام پر راضی ہو گئے۔ البتہ ان دونوں یعنی طلحہ اور زبیر کے سروں میں خلافت کا سودا ابھی بھی سمایا ہوا تھا۔ طلحہ کو تو بی بی عائشہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ عثمان کے بعض متعلقین نے چاہا کہ بیعت کرتے وقت امام علیہ السلام کے ساتھ یہ شرط رکھیں کہ بیت المال میں جو چیزیں ان افراد کے تصرف میں ہیں امام ان سے صرف نظر کریں، لیکن اس زمن میں حضرت علی نے بھرپور مخالفت کی اور فرمایا کہ ہر کسی کو اس کے منصب کے مطابق ہی حق ملے گا، باقی عمل کتاب خدا اور سنت رسول کے عین مطابق ہوگا۔ اور بس تو یہ تھا کہ خلافت جناب امیر علیہ السلام کا آغاز امام علی کے زمانے خلافت 4 سال 9 ماہ کا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے بیعت اور بیعت شکنان۔ جب امام علیہ السلام بیعت کنندگان کے ہجوم میں بیعت لے رہے تھے تو ان کو اس بات کا احساس نہایت شدت سے تھا کہ نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، پیچیدگیاں بڑھی ہوئی ہیں اور عوام الناس کی عدم معاونت کی بنا پر بخیر و خوبی قیادت سنبھالنا بھی بے حد مشکل ہے۔ لہٰذا بیعت والے دن تک حضرت علی اس بات پر مصر رہے کہ مجھے چھوڑ دو اور کسی دوسرے کو اپنا رہبر و قائد مقرر کر لو۔ دیکھو ہم اس راستے پر گامزن ہیں کہ تمام لوگوں کے قلوب ایک مقام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ فتنہ و فساد میں کام سنبھالنا امر دشوار ہے۔ لہٰذا ایک موقع پر امام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا تو میں اس میں قدم ہی نہ رکھتا۔ حضرت علی بعد میں بھی بیعت کے بارے میں فرماتے رہے جب تم لوگ
خلافت عثمان کی بساط لپیٹ چکے اس کو قتل کرنے کے بعد میرے پاس چلے آئے اور چاہا کہ میری بیعت کروں۔ میں جان چھڑانا چاہتا تھا، حتیٰ کہ میں بھی بیعت میں اپنا ہاتھ چھڑاتا تھا، مگر آپ لوگوں نے یہ کشاکش جاری رکھی۔ پھر تم لوگوں نے میرے اوپر ایسے ہجوم کر دیا کہ مجھے خوف ہوا کہ ایک دوسرے کو یا مجھے ہی قتل کر ڈالو گے، مگر تم لوگ یہی کہتے رہے کہ آپ کے سوا ہم بیعت کے لیے ہمیں کوئی نہیں ملتا، ہم اپنی رضائیت کسی اور کو نہیں دیں گے، ناچار میں نے تم سے بیعت لے لی۔ ریفرنس الغارات۔ اگلی ہیڈنگ ہے میری قبر کو مخفی رکھنا۔ حضرت علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ سے گھر لائے تو تمام اہل خانہ امام کے گرد جمع ہو گئے۔ مولا علی کے سارے فرزندگان گریہ کناں تھے اور امام اپنے بچوں کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کی دیدہ بوسی کر رہے تھے۔ حضرت کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا پی لیا، باقی ابن ملجم کو بھجوا دیا۔ امام علیہ السلام نے سر پر زرد رومال باندھ رکھا تھا اور ہتھیلیوں کے سہارے بستر پر بیٹھے تھے۔ ازبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے امام کا چہرہ اقدس بہت زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رومال زیادہ زرد ہے یا امام کا چہرہ مبارک۔ اسی وقت چند اتباع کو بلایا گیا، ان میں ماہر ترین طبیب اسیر بن عمرو تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک گوسفند ذبح کیا جائے اور اس کا جگر سفید یعنی ایک پھیپڑا نکالا جائے۔ چنانچہ اس میں سے اس طبیب نے ایک رگ نکالی اور حضرت علی کے شگافتہ سر کے درمیان میں رکھی۔ چند لمحوں کے بعد اس کو نکالا تو حضرت کے دماغ کے چند ذرات اس کو لگے ہوئے دیکھ کر کہا، یا علی آپ وصیت کر دیجئے کیونکہ علاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت نے امام حسن کو کچھ وصیتیں کی اور حکم دیا کہ ان کی قبر کو خفیہ رکھا جائے تاکہ دشمن ضرر نہ پہنچا سکیں۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ گیا۔ آپ نے اپنے پاؤں قبلے کی طرف سیدھے کیے اور آنکھیں بند کر کے فرمانے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور پھر اسی لمحے امام نے جام شہادت نوش کیا۔ امام حسن نے اپنے والد محترم کے جسم مطہر کو غسل و کفن دیا اور ایک نیستان کے درمیان میں قبر کھود دی۔ وہاں پر درمیان میں ایک پتھر رکھا جس پر لکھا تھا، نوح پیغمبر نے وصی محمد علی علیہ السلام کے لیے قبر کھودی ہے۔ اس قبر کے متعلق امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو پہلے سے بتا دیا تھا، چنانچہ مظلوم عالم علی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہدایت کے ستون کا انہدام۔ امام علی علیہ السلام کے ایک دوست حجر بن عدی 19 رمضان کو آدھی رات کے وقت مسجد کوفہ میں محو عبادت تھے کہ اشعث ابن ملجم کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گئے کہ قتل امیر المومنین کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حجر جلدی سے ام کلثوم علیہ السلام دختر علی کے گھر گئے تاکہ ان کے ناپاک ارادے سے ان کو فوری طور پر مطلع کریں، لیکن اسی رات حضرت کسی دوسرے راستے سے مسجد میں آئے۔ جب حجر مسجد میں واپس آئے تو کام تمام ہو چکا تھا۔ روایت میں ہے کہ اس رات حضرت مکرر یہ جملے پڑھتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم بارک لی فی الموت استغفر اللہ، اور برابر کمرے سے باہر آ جا رہے تھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتے، خدا کی قسم یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انہوں نے شہادت کا وعدہ دے رکھا ہے۔ حضرت نماز صبح کے لیے مسجد کی طرف چلے۔ جناب ام کلثوم نے چاہا کہ امام کسی اور شخص کو مسجد میں امامت نماز کے لیے بھیج دیں، لیکن حضرت نے فرمایا، خدا تعالیٰ کے فیصلے کے آگے فرار کرنا ناممکن ہے۔ گھر میں چند مرغابیاں تھیں۔ حضرت علی نکلنے لگے تو حضرت کے آگے آ کر شور مچانے لگیں اور راستہ روک لیا۔ حضرت امیر نے بیٹی سے کہا کہ ان کو سنبھالو۔ آپ جب گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو دروازے کی کنڈی کمر بند میں الجھ گئی۔ حضرت نے اپنا کمر بند اور مضبوطی سے کس لیا اور کہا، اے علی، موت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ امام مسجد میں تشریف لائے، چند رکعت نماز پڑھی، پھر بام مسجد پر آ گئے، اذان کہی، پھر مسجد کے صحن میں آ کر سونے والوں کو نماز کے لیے جگایا۔ ابن ملجم جاگ رہا تھا لیکن الٹا لیٹا ہوا تھا، اس نے تلوار اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا رکھی تھی۔
حضرت نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ نماز کے لیے اٹھو اور اس طرح نہ سو کہ شیطان کے سونے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو ارادہ تمہارے دل میں ہے قریب ہے کہ اس ارادے کی انجام دہی سے آسمان زمین پر آ رہے۔ یہ کہہ کر حضرت محراب مسجد میں آ گئے۔ ابن ملجم محراب کی ایک طرف ستون کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت نے پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم نے خوارج کا نعرہ لگاتے ہوئے اللہ الحکم یا علی، یعنی حکم تو خدا کے لیے ہے، نہ تیرے لیے ہے، نہ تیرے اصحاب کے لیے ہے، یہ کہہ کر شمشیر حضرت علی کے فرق مبارک پر ماری۔ صدائے امام بلند ہوئی اور فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ پھر زور سے فریاد بلند کی ابن ملجم کو پکڑو، اس نے مجھے مار ڈالا۔ اسی وقت زمین اور آسمان میں تہلکہ مچ گیا۔ جبرائیل کی آواز آئی بخدا ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، تقوی کی نشانی ختم ہو گئی، نجات کی رسی ٹوٹ گئی، پیغمبر کا چچا زاد ان کا جانشین مارا گیا۔ ہاں، علی مرتضیٰ قتل ہو گئے۔ سنگ دل ترین انسان نے علی کو قتل کر ڈالا۔ اہل کوفہ روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد میں لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تاب نہ تھی۔ امام حسن نے اپنے والد محترم کی جگہ پر نماز کی امامت کرائی، خود حضرت علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ابن ملجم پر تھوکتے ہوئے لوگ امام کے حضور میں لے آئے۔ امام نے بڑی نحیف آواز میں اس سے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا کام کر ڈالا، کیا میں تیرا بہت برا امام تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ نیکی نہیں کی؟ ابن ملجم رو پڑا اور کہا اے علی، کیا آپ اس کو نجات دیں گے جو اہل آتش ہے؟ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 454 چل رہا ہے اور اگلی ہیڈنگ ہوگی دین کے بہانے دنیا سے فائدہ اٹھانا، التماس دعا۔